السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خوبصورت ترین سفر شیئر کر رہی ہوں۔ یہ سفر جو ہے یہ اسلام آباد سے اسکردو تک کا تھا، جس میں بیچ میں بہت سارے جگہوں پہ ہم نے وزٹ کیا، لیکن جو ہماری منزل تھی وہ اسکردو تک کی تھی۔ اسکردو کے ایک بیسیکلی گاؤں کچورا کی تھی، جہاں پہ میری ایک بہت ہی خاص دوست رہتی ہیں۔ ان کے گھر ہمیں جانا تھا اور ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا رات کے 3 بجے۔ ایک ہی گھنٹے بعد فجر ہو جانی تھی، تو پھر ہم نے ایک پیٹرول پمپ پہ رک کے، وہاں پہ ایک مسجد تھی، ہم نے نماز پڑھی اور اپنے سفر کا آغاز دوبارہ سے کیا۔ کیونکہ یہ سفر بہت ہی لمبا تھا تو ہم نے بغیر کہیں رکے ہوئے بس پیٹرول پمپ کی ٹک شاپ سے ہم نے کچھ سنیکس لیے، کافی لی، ایک اسٹرانگ سی اور ڈرنک لی، اور ہم نے اپنا سفر کا آغاز دوبارہ سے شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں سورج بھی طلوع ہو چکا تھا، بالکل جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک منظر تھا صبح کے وقت، فجر کے وقت، اور ہماری گاڑی میرے خیال میں اکیلی تھی جو اس وقت اس راستے پہ چل رہی تھی۔ بہت ہی کم اور گاڑیاں تھی، بالکل ہی کوئی اکا دکا گاڑیاں تھی جو چل رہی تھی، اور یہ بہت ہی پرسکون سا لمحہ تھا۔ اور ابھی کیونکہ ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا تو بالکل بھی تھکاوٹ نہیں تھی، اور بہت ہی میسمرائزنگ سا مومنٹ تھا۔ کچھ دیر تو ہم سب جو ہے گاڑی میں جاگتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے اور اس مومنٹ کو انجوائے کرتے رہے، صبح کے نظارے دیکھتے رہے، اور کچھ بیوٹیفل ویوز جو ہمارے سامنے آتے رہے اس کو دیکھتے رہے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جب سورج فلی طلوع ہو چکا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی دیر جو ہے نیپ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ رات بھر کے بھی جاگے ہوئے تھے۔ ہم نے صرف میرے خیال میں 1 یا 2 گھنٹے نیند کی تھی رات کی، اور پھر ہم لوگ نے اٹھ کے تھوڑی سی جو پیکنگ مکمل کرنی تھی کر کے ہم لوگ فوراً روانہ ہو چکے تھے گھر سے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 3 بجے گھر سے نکلے تھے، تو ہم لوگ کی نیند جو تھی وہ ابھی باقی تھی۔ تو ایک ایک کر کے ہم سب نے اپنی نیند رستے میں تھوڑی پوری کی۔ ہم لوگ سارے سونا نہیں چاہتے تھے، بیکاز اس طرح جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اور کیونکہ میں کہتی ہوں کہ ڈرائیور کے ساتھ کوئی نہ کوئی باتیں کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے ماما نے کہا تھا کہ سارے نہیں سوئیں گے، بس 2 بندے سو جائیں یا پھر ایک کوئی سو جائے، تو باقی جو ہے آپ باتیں کرتے رہیں آپس میں۔ تو اسی طرح ہمارا سفر چلتا رہا، اور ہم نے موٹر وے کراس کر لی تقریباً گھنٹے 1.5 یا 2 میں، اور اس کے بعد ہم ایبٹ آباد کے ٹنل کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے ہم نے اپنا جو ہمارا ایبٹ آباد ٹنل 1 تھا اس کو تقریباً میرے خیال میں ہم لوگ ودن 2 آورس میں ہم ایبٹ آباد ٹنل پہ پہنچ چکے تھے، اور کیونکہ ہم نے بیچ میں اسٹے بھی لیا تھا تو ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے۔ لیکن پھر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ودن 2 آورس میں ہم ایبٹ آباد، یہ جو ٹنل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ تو ٹنل کے اندر بھی جانے کا ایک الگ سا مزہ ہوتا ہے۔ ہم بچپن سے ہمیں اس چیز کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کے اندر سے گزریں، اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب بھی ہم اس کے اندر سے گزرتے ہیں۔ تو سیم فیلنگ جب بچپن میں کبھی کسی اور سٹی جانا ہوتا تھا تو جس ٹنل سے ہم گزر کے جاتے تھے تو جو فیلنگ آتی تھی اس کو اگین یاد آتا تھا۔ ہم باتیں آپس میں کرتے تھے، ہم بہن بھائی، یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم اس سٹی میں گئے تھے یا یہاں گئے تھے جس ٹنل میں جب ہم گئے تھے، کتنا مزہ آیا تھا۔ تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے بہن بھائیوں کی آپس میں، یہ بہت اچھی ہوتی ہے، بیکاز لیٹر آن ان لائف وی گیٹ سیپریٹ اینڈ وی آلویز تھنک اباؤٹ دوز مومنٹس جو ہم نے ساتھ گزارے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہ لازمی ہوتا تھا کہ ہم لوگ سال میں ایک دفعہ کسی آؤٹ اسٹیشن کو ضرور وزٹ کریں۔ تو دس ٹائم وی تھاٹ آف دس
ریجن آف گلگت بلتستان. ہم نے کہا کہ ہم ادھر چلتے ہیں بیکاز ہم اس سے پہلے ادھر نہیں آئے ہوئے. ہم لوگ اس سے لاسٹ ایئر ہم لوگ کشمیر گئے تھے, اس سے پہلے ہم لوگ پشاور گئے تھے, اور اس سے پہلے ہم لوگ مری وغیرہ تو مطلب چلتا ہی رہتا ہے, سال میں 1-2 دفعہ ہو ہی جاتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ لاہور گئے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم وی آر تھنکنگ اباؤٹ ٹو گو ٹو کراچی بیکاز ہمارے فادر کا جو بچپن ہے وہ بیسیکلی کراچی میں گزرا ہے, اور پاپا ہمیں بہت قصے سناتے ہیں کراچی کے بارے میں. تو کراچی کو وزٹ کرنے کا بھی ایک الگ ہی ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا ہے. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم کراچی جو ہے وہ بائی ٹرین جائیں گے, کیونکہ ابھی تک ٹرین کا کوئی سفر ہم نے نہیں کیا. جو میری بڑی سسٹر ہیں انہوں نے کیا ہے ٹرین کا سفر, میرے فادر نے کیا ہے, میری مدر نے کیا ہے, لیکن ہم باقی بہن بھائیوں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا. تو وی ہیو تھاٹ آف گیونگ اٹ اے ٹرائی دس ٹائم فار کراچی. تو یہاں پہ ہم بیچ میں ایبٹ آباد کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں سے گزرے تھے جو بہت ہی خوبصورت تھا بیچ میں, کیونکہ رش تھا تو ہمیں یہ نظارے کچھ دیکھنے کو ملے, کیونکہ صبح کا وقت تھا اور پانی کی کچھ ندیاں بھی یہاں پہ بہہ رہی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت ویو دے رہی تھی. اور پانی کا جو شور تھا ہلکا ہلکا سا, اور باقی اتنا شور نہیں تھا, گاڑیاں رکی ہوئی تھی, تو وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا سننے میں. تو ہم نے کچھ ٹائم جو ہے یہ نظارے دیکھے اور پھر ہم آگے کی طرف چل دیے. یہ تقریباً میرے خیال میں بیچ میں کوئی 10 سے 15 منٹ کا سفر تھا جو یہ ہم اس گاؤں سے گزرے تھے, اور اس کے بعد اگین یہ تھوڑی سی کچی روڈ تھی. اس کے بعد پھر ہم اگین ایک صاف روڈ پہ چڑھ گئے تھے. صبح کے وقت بچے جو ہے کھیل رہے تھے, اور کچھ جو بچے ہیں وہ کام پہ نکل گئے تھے. جیسے آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا گاؤں کے اندر جو بچے کچھ ردی اٹھا رہے ہیں, کچھ اپنے بہن بھائیوں کو لے کے کچھ شاپ پہ گئے تھے. تو یہ کچھ جو ہے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی پائی جاتی ہیں, جو چائلڈ لیبر وغیرہ ہے. یوزلی بگ سٹیز میں ہمارے جو بچے ہیں وہ تو صبح کو صرف اسکول ہی جاتے ہیں اور اپنی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ ابھی بھی چائلڈ لیبر پہ بہت فوکس کرتے ہیں. آئی تھنک چائلڈ لیبر مطلب ہمیں بچپن سے بچوں کو کام کاج کی عادت ڈالنی چاہیے, لیکن یہ چائلڈ لیبر جو ہے کہ آپ ان کو تعلیم سے چھڑوا کر اس مزدوری پہ لگا دیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. میرے خیال سے اس سے ان کے اندر جو قابلیت اور صلاحیت ہے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے وہ ہم اس کو بالکل ہی اسپوائل کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم لوگ اسکردو پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ جب میں بچوں سے ملی تو میں اتنا حیران ہوئی کہ ان کا کیلیبر اتنا زیادہ ہے, وہ اتنے انٹلیکچوئل ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو انف اپرچونیٹیز ان دیئر لائفز ٹو اسٹڈی اینڈ ٹو گیٹ دیئر سیلف روم. تو میرے خیال میں بچوں کو یہ اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے. یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی کام ہے, اور والدین خاص طور پہ اگر جو ہے ملک کے اندر غربت ہے, ملک کے اندر اتنے زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, تو والدین کو کچھ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے, بیکاز they are the one who brought them into this life. تو ہمیں یہ پہلے سے سوچنا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں ان کو لے کے آئے ہیں, تو اب آپ کو ہی ایکسٹرا محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور ان بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو پلیز ڈو ناٹ لیو دا کڈس آن دا روڈس, کہ وہ خود سے کمائیں اور بچپن سے ہی, اور وہ احساس کمتری میں پڑ جائیں کہ دیکھیں باقی بچے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہیں, اور اس سے وہ میرے خیال میں بہت ان کے دل پہ برا اثر پڑتا ہے کہ باقی بچے تو خاصی ایجوکیشن لے رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ گلیوں میں سڑکوں پہ گتے جمع کر رہے ہیں, یا ردی اٹھا رہے ہیں, یا کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے وہ ان کو انفیریورٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, جبکہ تمام بچوں کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے. خاص طور پر ایسا پٹھان اور رورل ایریاز میں ہوتا ہے
کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے بیٹوں کو تو تعلیم دے دیتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو اس ہنر سے محروم رکھتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ایجوکیشن آف وومن از مور امپورٹنٹ دین اے مین، بیکاز جو ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ایک معاشرے کو بناتی ہے، اس نے آگے معاشرے کے بچوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. مرد تو اس لیے میرے خیال میں پڑھتے ہیں بیکاز ان کو سروائیول اس معاشرے میں کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کے پاس سکلز ہونے چاہیے اس معاشرے کے اندر کچھ کاروبار یا کچھ نوکری مزدوری کرنے کے لیے. لیکن فار دا ویمن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ ایجوکیشن فار دیئر کڈز ایز ویل، کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح ان کو کی اپ برنگنگ کرتی ہے. یہ ایک جگہ ہم نے یہاں پہ اسٹے کر کے ناشتہ کیا تھا، یہ بھی جھیل سی ایک تھی بہت خوبصورت سی. یہاں پہ ہم نے پانی کا ویو بھی دیکھا تھا اور ناشتہ بھی کیا تھا. یہ میرے خیال میں یہ جگہ تھی ایبٹ آباد سے 1.5-2 گھنٹے آگے. مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں ہے کیونکہ آنیسٹلی بہت سی جگہوں پہ ہم رکے تھے اور ہم ایڈیٹنگ دس ویڈیو آفٹر سم ٹائم، تو مجھے کچھ جگہوں کا نام بھول چکا ہے. یہاں کا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا کہ ابھی جو ہے میرے خیال میں جولائی میں ہم گئے تھے، جون میں ہم گئے تھے. تو یہاں کا ابھی پہلے تو تھی تو بہت زیادہ گرمی، لیکن پانی اسٹل اٹ واز ریئلی ریئلی کولڈ کہ ہم اس کے اندر فار 10 سیکنڈز بھی ہم اپنے پاؤں جو ہے ڈپ کر کے نہیں رکھ پا رہے تھے. لیکن ماما جو تھی وہ شی واز کوائٹ بریو کہ انہوں نے کافی دیر تک اس کے اندر پاؤں رکھے اپنے اس پانی کے اندر، کیونکہ ماما کو شروع سے ہی پانی کے اندر تیرنے کا اور پانی کے ساتھ پانی کے اندر رہنے کا، پاؤں ڈالنے کا، اور پانی کے ساتھ ماما کی الگ ہی فرینڈشپ ہے. تو ماما کو سوئمنگ بھی آتی ہے، تو ماما واز کوائٹ ہیپی ایٹ دس پلیس. انہوں نے کافی دیر تک یہاں پہ پاؤں رکھے اور اپنے آپ کو انجوائے کیا، اس لمحے کو انجوائے کیا. اور لٹرلی ہاتھ جو ہے وہ فروزن ہونا شروع ہو گئے تھے کچھ دیر اس کے اندر رکھنے کے بعد. لیکن ہم لوگ اتنا حیران تھے کہ ماما نے اتنی دیر اس کے اندر اپنے پاؤں رکھے. ماما کو دیکھنے کے بعد جو میرا بھائی ہے عبداللہ، اس کو بھی بہت شوق آ گیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی اندر جانا ہے پانی میں. وہ بھی تھوڑی دیر اندر گیا. ماما اس کو پش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی چلو آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں ادھر ہی ہوں. لیکن اس کو ماما کافی آگے جانے بھی نہیں دے رہی تھی بیکاز وہ ابھی چھوٹا ہے اور اسے سمجھ نہیں ہے. اس کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہوا، میں ادھر پتھر کے پاس بیٹھ کے میں نے بھی تھوڑی دیر پانی کو انجوائے کیا. اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جو ہے اگین سٹارٹ کر دیا. ٹائم بہت کم تھا ہمارے پاس اور ہم نے منزل تک پہنچنا تھا. ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. ہم نے بیچ میں اتنی جگہ رکے، اگر ہم لوگ خیر نہ رکتے تو مزہ نہ آتا، لیکن اگر ہم لوگ رکتے نہ اور ہم لوگ آل دا وے ہم لوگ اسکردو ہی جاتے تو ہمیں کم ٹائم لگتا. لیکن لٹرلی اٹ ٹک لائک مور دین 24 hours ٹو ریچ دیئر ایٹ کچورا. لیکن it was full thrill and adventurous journey I have ever had because دیکھیں اس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور بیچ میں ایڈونچر ہمیں وہاں آیا بیکاز رات ہو گئی تھی اور بہت اونچے پہاڑ تھے اور ہم اتنا تھک چکے تھے اور عبداللہ بھی اتنا تھک چکے تھے گاڑی ڈرائیو کر کے. تو ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے بیچ میں اسکیری مومنٹس بھی آ رہے تھے کہ بھئی کیا ہوگا. اینڈ it was we started feeling cold کیونکہ ہم لوگ گرم کپڑے نہیں لائے تھے اور ہم نے بالکل کاٹن کے گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. رات کو بہت ٹھنڈ ہو گئی تھی رستے میں. تو بہت ایک
جو ہے عجیب سا بیچ میں کچھ مومنٹس آئے ہمارے جرنی میں، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری بیکاز ہمارا فرسٹ ٹائم تھا اور ہم نے کسی سے اتنا مشورہ بھی نہیں کیا، بس ہم رینڈملی نکل گئے تھے ایسے ہی پلان کر کے. تو ایسا ہوا کہ بیچ میں ہمیں جو ہے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پہ ناران کاغان سے پہلے ایک چھوٹی اور جھیل آئی جہاں پہ ہم لوگ رک کے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا گاڑی وغیرہ میں. پہلے ہم ندی سے جگ میں پانی لینے آئے اور ہم ادھر ایک ہوٹل میں بھی رکے تھے جہاں پہ ہم نے ان سے بیف کڑھائی بنوائی اور روٹیاں لی، کھانا کھایا، اور پھر ہم نے اگین اپنے سفر کا آغاز کیا. یا ابھی تک تو ہم لوگ بالکل بھی تھکے نہیں تھے اور ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، لیکن جو ہے جون جو ہے مغرب آتی رہی. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ مغرب تک پہنچ جائیں گے آرام سے، بٹ ہم لوگ ایک تو مہران پہ تھے اور ہم لوگ کی مطلب گاڑی کا تو کوئی ایشو نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے. لیکن لیٹر آن ہمیں سب نے کہا کہ اٹ واز اے بگ مسٹیک کہ ہم مہران لے کے گئے ہیں، اور کیونکہ وہ اتنا بمپی ایریا ہے اور بہت سٹیپ روڈز ہیں، تو وی شوڈنٹ ہیو ٹیکن مہران فار دس جرنی. اب یہاں پہ صرف ویو آپ دیکھیں اتنا اچھا تھا، پانی کی ساؤنڈ اتنی میسمرائزنگ اور فیسینیٹنگ تھی کہ آپ لائک یو لٹرلی فیل ریلیکس اینڈ کول اینڈ کام دیئر. آپ کی ساری ٹینشن جو بھی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے پانی کی ساؤنڈ کو سن کے. تھوڑی دیر یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے، پتھر وغیرہ پھینکے پانی میں اور ساؤنڈ سنی، اتنا اچھا لگا تھا. اور وی لٹرلی سو دا فشز ان اٹ. ہم نے وی ٹرائیڈ ٹو کیچ فش، بٹ پانی جو تھا وہ بہت زیادہ تیز تھا اور ہمیں ماما کی طرف سے وارننگ ملی تھی کہ ہم لوگ ذرا بھی آگے نہ جائیں. تو یہ ویو آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو پانی جو ہے کیسے فیسینیٹ کرتا ہے. بٹ ون تھنگ از ان می کہ مجھے جو ہے پانی رات کے ٹائم پہ بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے. میں آئی جسٹ لٹرلی گیٹ اسکیئرڈ whenever I walk by the side of this much fast moving water. کیونکہ میں ادھر اپنی فرینڈ کے گھر کے پاس بہت بڑی ندی تھی. جب رات کے وقت مجھے اس کی ساؤنڈ آئی تو I felt like it is scaring me a lot. ویسے مجھے ڈر نہیں لگتا، اللہ کا شکر ہے، لیکن پتہ نہیں پانی سے ایک عجیب سا فوبیا ہے رات کے ٹائم. یہ اور بھی کسی کے ساتھ ہے تو وہ مجھے بتائیں. اور اگین ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا اور رستے میں بہت ساری جھیلیں، ندیاں ہمیں دیکھنے کو ملی. اور یہ اب آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم اتنی ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہے وہ ہم کل شروع کریں گے.